السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں روح کی غذا کیا ہے، پارٹ نمبر 7۔ روح کی غذا کا اہتمام کرنا، اس کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے جسموں کی حفاظت کرتے ہیں اور کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں اور اچھی غذا کھاتے ہیں تاکہ ہمارا جسم اچھا رہے، تو اسی طرح سے روح کو بھی اچھا رکھنے کے لیے بھی اس کی غذا کا اہتمام کرنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور روح کی غذا عبادتیں ہیں، اور عبادتوں میں سے ذکر و اذکار کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ذکر و اذکار کرنے سے روح کو غذا ملتی ہے، روح ہماری اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ذکر و اذکار کے اوپر کئی بیان اب تک دیے گئے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کئی بیانوں کے اندر ذکر و اذکار کے بارے میں بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا تاکہ روح کی غذا کا ہم اچھے سے انتظام کر سکیں انشاءاللہ۔ تو ذکر و اذکار کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، ان سب باتوں کو آپ نے پچھلے درسوں میں سن لیا۔ آج کے درس ہم یہ جانیں گے کہ اگر کوئی انسان ذکر و اذکار نہ کرے تو کیا چلے گا؟ کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ چلو ہمیں ذکر و اذکار نہیں کرنی ہے تو کیا اس کا نقصان بھی ہوگا، کیا اس کا خسارہ بھی ہے؟ تو جان لیجئے کہ ذکر و اذکار انسان اگر نہیں کرتا ہے تو اس کا کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ذکر و اذکار، اللہ کو یاد کرنا کچھ ایسا نہیں ہے کہ چلو مستحب ہے، کر لیے تو اچھی بات ہے، نہیں کی تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ضروری ہے۔ اور ذکر و اذکار انسان نہیں کرتا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے؟ آج کے درس میں انہی باتوں کو جانیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا صاف لفظوں میں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل رہے گا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ کتنا گمراہ ہو جائے گا، دین سے کتنا دور ہو جائے گا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2863، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہم السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کو 5 باتوں کا حکم دیں، 5 باتیں بتائیں۔ کچھ دن گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یحییٰ علیہ السلام سے کہ دیکھو اگر تم نہیں بتا رہے لوگوں سے تو چلو میں بتا دیتا ہوں ان 5 باتوں کو جو اللہ نے تم حکم دیا۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تو بتاؤں گا ہی، اگر تم مجھ سے پہلے اگر بتا دیے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں دھسا نہ دے یا کسی بڑے عذاب میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ غور کیجیے، یحییٰ علیہ السلام پیغمبر نبی ہو کے کہہ رہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں دھسا نہ دے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے۔ آج لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، پیغمبر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ تو پھر یحییٰ علیہ السلام نے فوراً لوگوں کو جمع کیا مسجد اقصی میں جو فلسطین کے اندر ہے،
اللہ ان کو آزاد کرے اس مسجد کو، ابھی غیر مسلم کے قبضے میں ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کے اندر یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، مسجد پوری بھر گئی لوگوں سے۔ تب یحییٰ علیہ السلام نے ان 5 باتوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ 5 باتیں یہ تھی: نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 صدقہ، اور نمبر 5 ذکر و اذکار کرنا۔ کہا گیا کہ تم لوگ ہمیشہ ذکر و اذکار کیا کرو۔ ان 5 باتوں کو بیان کرنے کے بعد یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ شیطان سے بچنے کا، شیطان کے حربے سے، اس کے نقصان پہنچانے سے، اس کی تکلیف سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک راستے کے، اور وہ ہے ذکر و اذکار کرنا۔ اللہ اکبر! کا ذکر و اذکار کرو گے تبھی تم شیطان سے بچ سکتے ہو۔ شیطان سے بچنے کا ذکر و اذکار کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی کی روایت ہے، جیسا کہ میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے، ریفرنس بھی، کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2863۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، صاف طور پہ بیان ہوا کہ شیطان سے ہم نہیں بچ سکتے، کیونکہ شیطان ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ شیطان کو ہم ہاتھوں سے مار نہیں سکتے، ڈنڈے سے ہم پیٹ نہیں سکتے، گولی سے ہم اڑا نہیں سکتے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ذکر و اذکار کریں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، تبھی جا کر کے ہم شیطان کے نقصان پہنچانے سے اور شیطان کے بہکانے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فاذا سہا وغفل وسوس، کہ شیطان انسان کے دل پر سوار ہے، شیطان انسان کے دل پر بیٹھا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے انسان کے دلوں سے۔ فاذا سہا وغفل وسوس، تو جیسے انسان غافل ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہی شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگ جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَس، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے لگتا ہے، تو پھر شیطان رک جاتا ہے، پیچھے کھسک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ یہ قول موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 135، صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ تو خناس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورہ ناس کے اندر ہے خناس، تو خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والا شیطان۔ تو جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو شیطان کھسک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ہم ذکر و اذکار کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان ہمارے دل پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں وسوسے ڈالنے لگتا ہے اور ہم سے بہت ساری برائیاں کرا دیتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے، وسوسے سے بچنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ وسوسے آ رہے ہیں، ہم گناہ سے بچ نہیں پا رہے ہیں، ہم گناہ میں ملوث ہیں، شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ ذکر و اذکار کیجیے، جتنا زیادہ ذکر و اذکار کیجیے گا اتنا ہی زیادہ آپ شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ اور انسان جتنا زیادہ ذکر و اذکار سے دور ہوگا، ذکر و اذکار نہیں کرے گا، اسی قدر شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس کا دوست اور ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو دین سے بہت زیادہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے اور شیطان کے نقصان پہنچانے سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے بھٹکانے سے، بہکاوے سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔